آج ہم ایک ایسی کیفیت پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم میں سے بہت سو نے محسوس کی ہوگی، یعنی ظاہری کامیابی کے باوجود اندر کا خالی پن۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے 1400 سال پرانی حکمت آج کی ان جدید نفسیاتی الجھنوں کا ایک بہترین حل پیش کرتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ذرا ایک منظر سوچیں، ایک شخص ہے جو ایک شاندار مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسے ہزاروں لوگ فالو کرتے ہیں۔ مطلب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے زندگی کی ہر دوڑ جیت لی ہے۔ لیکن پھر اسی لمحے وہ اپنا فون اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے ایک پرانے دوست نے اس سے بھی بڑی گاڑی خرید لی ہے، اور بس اچانک وہ ساری کامیابی، وہ ساری دولت اسے بالکل بے معنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا دل ایک عجیب سی گھٹن اور بے چینی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ آخر کیسی کامیابی ہے بھائی جو ہمیں اندر سے اتنا تنہا اور کھوکھلا کر دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 23 میں۔ یہ صرف کوئی پرانی تاریخی کتاب نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی گہرا تجزیہ ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ خطبے کی شروعات ہی ایک ایسی طاقتور مثال سے ہوتی ہے جو ذہن کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہاں رزق کی تقسیم کو آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب جیسے کسی علاقے میں طوفانی بارش ہو جاتی ہے اور کہیں صرف ہلکی سی بوندا باندی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسانوں میں رزق اور نعمتوں کی تقسیم میں بھی فرق رکھا گیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور محنت کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، جس طرح بارش کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح انسان کی محنت بھی اسی سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ خطبہ ہمیں محنت سے نہیں روکتا، بلکہ نتیجے کے بارے میں پاگل پن کی حد تک پریشان ہونے سے بچاتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن حتمی نتیجہ کیا ہوگا اس کے مالک ہم نہیں ہیں۔ اور جب کوئی اس نظام کو ماننے سے انکار کرتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک روحانی بیماری جنم لیتی ہے جسے ہم حسد کہتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے کائنات کے مالک، تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ نعمت اسے نہیں بلکہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ حسد بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص زہر خود پی لے اور امید یہ رکھے کہ موت سامنے والے کی ہوگی۔ حسد انسان کو اپنے حال سے بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ اسے وہ بارش نظر ہی نہیں آتی جو اس کے اپنے آنگن میں برس رہی ہے۔ اس کی نظر ہمیشہ پڑوسی کے بھرے ہوئے تالاب پر ہی ٹکی رہتی ہے۔ تو پھر اس بے چینی کا حل کیا ہے؟ یہ خطبہ یہاں ایک ایسی زبردست سوچ پیش کرتا ہے جو انسان کے اندر سے ناکامی اور نقصان کے خوف کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ یہاں ایک بڑی حیران کن مثال استعمال کی گئی ہے، ایک جواری کی مثال جو اس امید پر کھیلتا رہتا ہے کہ ایک بڑی جیت اس کا سارا پچھلا نقصان پورا کر دے گی۔ اب دیکھیں، اس بظاہر منفی مثال کو کس کمال کے ساتھ الٹ کر ایک مثبت روحانی حقیقت کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک سچا مومن وہ ہمیشہ اللہ سے دو میں سے ایک بھلائی کی امید رکھتا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ اسے دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ رزق عطا کرے، یہ ہو گئی اس کی دنیاوی جیت۔ اور دوسری بھلائی یہ کہ اگر دنیا میں اسے کچھ کمی بھی رہ گئی تو آخرت کی نعمتیں جو اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں وہ تو اس کے لیے ہیں ہی۔ یہ ہے اس کی ابدی جیت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سچا مومن کبھی ہارتا ہی نہیں۔ یہ تو ایک مکمل ون ون سچویشن ہے۔ اسے دنیا مل جائے تب بھی نعمت، اور اگر دنیا میں کچھ محرومی ملے تو آخرت کی سب سے بڑی نعمتیں اس کی منتظر ہیں۔ یہ سوچ انسان کے اندر سے موت اور ناکامی دونوں کا ڈر ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ سوچ کو اپنی عملی زندگی میں، خاص طور پر اپنے اعمال اور رشتوں میں کیسے لاگو کیا جائے؟ خطبے میں مال اور اولاد کو دنیا کی کھیتی کہا گیا ہے اور نیک اعمال کو آخرت کی کھیتی۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص ایک ہوٹل کے کمرے میں صرف 2 دن ٹھہرنے کے لیے جائے اور اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس کمرے کی سجاوٹ پر خرچ کر دے، جبکہ اس کا اپنا مستقل گھر کھنڈر پڑا ہو، تو کیا ہم اسے بیوقوف نہیں کہیں گے؟ اصل خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان دنیا کے دکھاوے یعنی ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک عمل صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگ تعریف کریں گے یا سوشل میڈیا پر لائکس ملیں گے، تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ بھائی جس کے لیے کیا تھا اجر بھی اسی سے مانگو۔ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ لگے، اگر اس میں اخلاص کا وزن نہیں ہے تو وہ بالکل کھوکھلا ہے۔ آج کل کا جدید انسان اکثر یہ سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں خود مختار ہوں، مجھے اپنے رشتہ داروں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ خطبہ اس انفرادیت پسندی کی پوری عمارت کو گرا دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی شاندار سماجی اصول بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کی مدد سے اپنا ایک ہاتھ روکتا ہے تو وقت پڑنے پر اس کی مدد سے بہت سے ہاتھ رک جاتے ہیں۔
مطلب بظاہر تو اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنا پیسہ بچا کر منافع کما لیا، لیکن حقیقت میں جب اس پر کوئی بڑی مصیبت آئے گی تو خاندان کے وہ دسیوں لوگ جو اس کا ساتھ دے سکتے تھے وہ سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اب اگر ہم ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ایک مکمل ضابطۂ حیات سامنے آتا ہے جو حقیقی اندرونی سکون اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ کڑی سے کڑی کیسے ملتی ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے رزق کی تقسیم کے نظام پر ایمان لانے سے۔ یہ ایمان ہمارے اندر سے حسد کو ختم کرتا ہے۔ جب حسد ختم ہوتا ہے تو نیت خالص ہو جاتی ہے۔ خالص نیت سے دنیا اور آخرت میں توازن پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ توازن آتا ہے تو انسان اپنے خاندان کے ساتھ ایک ہمدرد اور محبت کرنے والا انسان بن جاتا ہے، اور جس نے اپنی روح کے اندر یہ توازن قائم کر لیا اس نے گویا بغیر کسی تاج کے دونوں جہانوں کی بادشاہت حاصل کر لی۔ آخر میں بس ایک سوچ آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کیا ہو اگر آپ کی زندگی میں موجود ہر کمی، ہر محرومی اور ہر نعمت دراصل بارش کے ان قطروں کی طرح بالکل نپی تلی مقدار میں ہو جو خاص طور پر صرف اور صرف آپ کی روح کی نشوونما کے لیے ہی آسمان سے اتارے گئے ہوں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو کیا ہماری ساری بے چینی، ہمارا سارا ڈپریشن اور ماضی کا ہر پچھتاوا اسی ایک لمحے میں ختم نہیں ہو جائے گا؟